علیکم، میں نثارہ عالم، ٹیچر GHS نواں کبرا۔ کل ہم نے 10ویں جماعت کا سبق اسمان پورا لہو پڑھا۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی اور سوال کوشچن کریں گے۔ اس کے الفاظ میننگ ہیں: لہو کہتے ہیں خون، سندر خوبصورت، ریزگاری روپے کے سکے، چلچلاتی دھوپ سخت اور تیز دھوپ، نس نس میں، رگ رگ میں، سفید، بیلوس خالص، لہجہ طرز کلام، سمے وقت، گرنیڈ ہتھ گولا۔ اب ہم اس کے کوشچن کریں گے۔ اس کا پہلا کوشچن ہے: دکاندار لڑکے کو گڑیا کیوں نہیں بیچتا تھا؟ اس کا آنسر ہے: لڑکے کے پاس بہت کم پیسے تھے، اسی لیے دکاندار اسے گڑیا نہیں بیچتا تھا۔ دوسرا کوشچن ہے: لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا کیوں ضروری تھا؟ اس کا جواب ہے: لڑکا اس گڑیا کو اپنی مردہ بہن کے پاس بھیجنا چاہتا تھا۔ تیسرا کوشچن: لڑکا دیدی کو گڑیا کس کے ہاتھ بھیجنا چاہتا تھا؟ اس کا جواب ہے: لڑکا دیدی کو گڑیا ماں کے ہاتھ بھیجنا چاہتا تھا۔ چوتھا کوشچن: افسانے میں موجود آنٹی کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ اس کا جواب ہے: آنٹی ایک گھریلو عورت تھی، وہ بہت رحم دل تھی، اس نے دلچسپ طریقے سے گڑیا اور گلدستہ خریدا، دونوں چیزیں لڑکے کے حوالے کر دیں، لڑکے کی ماں اور بہن کا حال سن کر پریشان ہوگی۔ پانچواں کوشچن ہے: لڑکے کی کون سی دعا اللہ نے قبول کر لی؟ اس کا جواب ہے: وہ اپنی بہن کے لیے گڑیا اور گلدستہ خرید سکا، اس کی یہی دعا اللہ نے پوری کی۔ اس کا 6واں کوشچن ہے: لڑکے کی ماں اور بہن کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب ہے: لڑکے کی ماں کا نام حلیمہ اور بہن کا نام خالدہ تھا۔ 7واں کوشچن ہے: اس افسانے کا نام اسمان، پھول اور لہو کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے: اس افسانے میں پھول جیسے نازک اور بہت معصوم، لڑکے کی معصومیت اور خواہش و دعا کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے، ساتھ ہی اس کی ماں اور بہن کا بم دھماکے میں خون ہو چکا ہے اور اسمان سے مراد تقدیر ہے۔ ان سب خیالات اور احساسات کی پوری ترجمانی کرنے کے لیے اس افسانے کا نام اسمان، پھول اور لہو رکھا گیا ہے۔ اگلا کوشچن ہے: اس افسانے کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ صبح کے وقت ایک لڑکا گڑیا خریدنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معصوم لڑکے کے پاس پیسے بہت کم تھے اور وقت بھی کم تھا۔ ایک عورت بھی سودا خریدنے کے لیے آئی تھی۔ لاچار لڑکے نے اس سے پوچھا: آنٹی، کیا ان پیسوں سے یہ گڑیا نہیں خرید سکتا ہوں؟ دکاندار کہتا ہے کہ یہ پیسے بہت کم ہیں۔ آنٹی نے کہا: دکاندار ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ پیسے بہت کم ہیں۔ آنٹی نے کہا: دکاندار ٹھیک کہہ رہا ہے۔ معصوم لڑکے نے کہا: یہ گڑیا میرے لیے بہت ضروری ہے، میری بہن اللہ کے پاس چلی گئی، میری ماں اسپتال میں ہے، ابا کہتے ہیں کہ میری ماں بھی بہت جلد میری بہن کے پاس جانے والی ہے، میں نے یہ گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ اپنی ماں کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ یہ چیزیں میری بہن تک پہنچا سکے، یہ مجھے بہت پسند ہیں، وہ بیچاری آسمانوں میں اللہ کے پاس ہے۔ آنٹی نے اس لڑکے سے کہا: یہ پیسے میری پرس میں ڈال دو، یہ جادوئی پرس ہے، اس میں جن رہتا ہے، وہ کم پیسوں کو زیادہ کر دیتا ہے۔ لڑکے نے پیسے پرس میں ڈال دیے۔ عورت نے دکاندار سے گلدستہ بھی خریدا اور گڑیا بھی، دونوں چیزیں لڑکے کے حوالے کر دیں، پرس میں سے پیسے نکال کر لڑکے کو دیے۔ لڑکا چلا گیا۔ اس کی ماں کا نام حلیمہ اور بہن کا نام خالدہ تھا۔ چند روز قبل وہ ایک بم دھماکے میں زخمی ہو گئی تھیں۔ خالدہ مر گئی اور حلیمہ اسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ لڑکے کا باپ لڑکے کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوا تھا کہ خالدہ آسمانوں میں اللہ کے پاس چلی گئی ہے اور حلیمہ بھی جلدی جانے والی ہے۔ آنٹی نے یہ خبر اخبار میں پڑھی۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اب ہم اس کے نیچے ہیں: وہ کلمہ جو نہ کسی کام کو ظاہر کرے، نہ کسی مصدر سے مشتق ہو، بلکہ اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے، حرف کہلاتا ہے۔ اب ہم نیچے پڑھیں گے حرف کی قسمیں۔ حروف جار۔ حروف جار وہ حروف ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، مثلاً پر، تک، اندر، باہر۔ اس کے بعد ہے حروف شرط۔ وہ حروف جو شرط کے لیے بولے جائیں، مثلاً اگر، جو، جب۔ حروف جزا۔ حروف شرط کے جواب میں بولے جانے والے حروف کو، مثلاً مگر، پر، سو، تب۔ حروف استدراک۔ وہ حروف جو پہلے جملہ کے شبہ کو دوسرے جملے میں استعمال کر کے دور کرے، مثلاً اگرچہ، لیکن، گو۔ حروف تحسین۔
وہ حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً کیا کہا، مرحبا، واہ واہ۔ حروف تعصف، وہ حروف جو افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً اف، ہائے، آہ۔ حروف انبساط، وہ حروف جو خوشی اور مسرت کے لیے استعمال کیے جائیں، مثلاً اللہ اللہ، آہا، واہ واہ۔ حروف تعجب، وہ حروف جو حیرانگی اور پریشانی کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً لا حول ولا قوۃ، سبحان اللہ۔ حروف ندا، وہ حروف جو پکارنے کے لیے بولے جائیں، مثلاً ارے، او جی۔ حروف علت، وہ حروف جو کسی امر کا سبب ظاہر کر رہے ہیں، مثلاً چونکہ، لہذا، پس، تاکہ۔ حروف تاکید، وہ حروف جو اس میں کلام میں زور پایا جائے، مثلاً ہرگز، کبھی، کل، تمام۔ حروف نفرین، وہ حروف جو نفرت کے اظہار کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً چھی چھی، تھو، تف وغیرہ۔ تو یہ تھا ہمارا سبق۔ اب اس کے ہم نے کویشچن آنسر بھی کیے، تو انشاءاللہ کل ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ شکریہ۔